تعاونوا علی البر والتقوی. تو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے رہیں گے نیکی میں تو انشاءاللہ پیغام پہنچتا رہے گا. سلوات کا سہارا دیں. فرقے 73 ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہدایت ضرور ہے. ہم قرآن کے ہادی ہونے کا انکار نہیں کرتے مگر اس کی ہدایت ناکافی ہے. قرآن کی ہدایت ناکافی ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی پاک اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے الگ سے ہدایت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ و قلم کا سوال نہ کرتے. انہیں جگہ لگتا ہے مضمون لکھنے پر. جتنی چپ چاپ آپ سماعت فرما رہے ہیں نا میرے ایک جملے کا مل نہیں ہے. اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی ہوتا ٹھیک ہے تو نبی پاک کو اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے الگ سے ہدایت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ و قلم کے سوال کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہدایت کے لیے کافی موجود ہے. جب قرآن کافی ہے تو الگ سے ہدایت نامہ لکھنے کی احتیاج ہی نہیں ہے. تو نبی کا یہ کہنا کہ لاؤ کاغذ و قلم تم کو ایسا نوشتہ لکھ دوں میرے جانے کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو تو اس نوشتے کے اندر گارنٹی ہے جو گمراہی سے بچانے کی امت کو ہدایت کے متفق رکھنے کی گارنٹی تھی اس نوشتہ کے اندر جس کو لکھنے نہ دیا گیا. تو نبی کا الگ سے ہدایت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ و قلم مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی نظر میں قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے. اور جس نے کہا کہ حضور رہنے دے حسبنا کتاب اللہ نبی کے اپوزٹ نظریہ رکھتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے. اب امت اپنے ایمان کا فیصلہ خود کرے کہ یہ امتی نبی کا ہے یا یہ پیروکار کاغذ و قلم نہ دینے والے کا ہے. اس نے اطاعت اور پیروی نبی کی کرنی ہے اس پر اطاعت نبی کی واجب ہے یا کاغذ و قلم نہ دینے والے کی اطاعت اس پر واجب ہے. یہ فیصلہ ہر مسلمان خود کرے. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کیا کہنے. تو 73 فرقے آج دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ہر محلے کے اندر 4-4 5-5 مساجد الحمدللہ آپ کو مل جائیں گے. اور جب تک مساجد کی تعداد سے علماء کی تعداد ڈبل رہے گی الحمدللہ فرقے بڑھتے رہیں گے. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کیا بات. ریزنیبل جملہ ہے. تو جب مسجد میں مولوی صاحب نہیں سماتے تو نئی مسجد کے ساتھ نیا فرقہ بھی اگلے دن کیونکہ فرقہ اگر وہی ہو تو مقتدی پھر اس پچھلی مسجد میں پورے آ جائیں گے. تو مولوی صاحب اکیلا بیٹھیں گے اس مائک لے کر جیسے نبی صاحب بیٹھے ہوئے تو اس کو بھی تو آگے آڈینس صحیح ہے نا کہ فرقہ الگ ہوگا تو آڈینس بھی مولوی صاحب کو فرقے 73 ہیں. قرآن ایک ہے. دعویٰ سب کا یہی ہے کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے. قرآن دی مار کو یہ جملہ تو سب کو سمجھ آ گیا. بھائی قرآن ایک ہے تو فرقے 73 کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ایک ہے تو فرقہ ہدایت فرقہ حق بھی فقط ایک ہے. میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں میرے کی جو لوگ افسردہ ہیں مجھے ذرا وہ تائید کرے پتہ چلے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. قرآن ایک ہے تو پھر جو فرقہ حق ہے وہ بھی ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فقط جنتی ایک فرقے کو کہا ہے سب کو نہیں کہا ہے.
نبی کا یہ کہنا کہ سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی نظر میں سارے فرقے حق نہیں، صرف ایک فرقہ حق ہے۔ جب ایک فرقہ حق ہے باقی فرقے باطل ہیں، تو اب یہ جو مولوی صاحبان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ بھائی میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اگلی مسجد میں جاؤ وہ بھی مولانا صاحب کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، تیسری مسجد میں جاؤ تو وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک تو یہ جملہ مشہور ہے، کراچی سے لے کر پارا چنار تک کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اسے آگے بھی بستے ہیں یا نہیں بستے ہیں۔ تو آپ گنتی کریں مساجد کے اندر، جس مسجد میں جاؤ مولوی یہی کہتا ہے کہ میرا فرقہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور اس نے باقاعدہ لوگوں کو کنوینس کر لیا، مطمئن کر لیا۔ لوگ مولوی صاحب کو جو پیچھے چل رہے ہیں وہ اس پہ باقاعدہ مطمئن ہیں ہی تو چل رہے ہیں نا۔ اب مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ راز کیا ہے کہ قرآن ایک، نبی نے فرمایا جنتی مذہب ہی ایک، فرقے 73 اور ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو 73 کے 73 فرقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، راز کیا ہے؟ اب یہ راز جو ہے صرف نجوی صاحب بتائے گا، آپ کو کتابوں میں نہیں ہے، کیا بات ہے، اور سمجھ اسی کو آئے گی جس کا دھیان میری طرف رہے گا۔ یہ کیا راز ہے؟ قرآن ایک فرقے پہ راز کیا ہے؟ اب راز سنو، راز یہ ہے ایک ہے قرآن اور ایک ہے ترجمہ قرآن۔ ذرا میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ ایک ہے قرآن، دوسری چیز کیا ہے؟ ترجمہ قرآن۔ یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے نا، غلطی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی قرآن ہے، لیکن یہ ترجمہ ہوتا ہے نا وہ قرآن نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ بھی قرآن ہے، مگر جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ اب نجفی سے دلیل سنو، دلیل کیا ہے؟ نجفی کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ہے، جو ترجمہ ہے وہ مولانا صاحب کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جو ترجمہ ہے وہ کلام خدا ہے، ترجمہ کلام آدمی ہے، آدمی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ کلام مولوی ہے۔ تو ایک قرآن ہے وہ ہے مولا کا کلام، نعم المولا و نعم النصیر، اور جو ترجمہ ہے وہ مولا کا کلام نہیں ہے، وہ مولوی کا کلام ہے۔ فرق ترجمے میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ترجمے 73 آئے، قرآن 73 نہیں ہے، قرآن ایک ہے۔ ترجمے ہر کسی نے اپنے فرقے کے مطابق کر رکھے ہیں۔ اب حق تو یہ تھا کہ مذہب قرآن کے مطابق بنایا جائے، مذہب قرآن کے مطابق اختیار کیا جائے، لیکن ہم مذہب قرآن کے مطابق نہیں بناتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ جو مولوی کا عقیدہ ہے، جو اس کا فرقہ ہے، جو اس کا مذہب ہے، ترجمہ قرآن کا وہی کرتا ہے جو اس کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ہے۔ اگر ترجمہ کیا جائے قرآن کے مطابق
کا معنی اور مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن حاکم ہے، بندہ قرآن کا محکوم ہے۔ قرآن حاکم ہے، مولوی قرآن کا محکوم ہے۔ اور اگر ترجمہ قرآن کا فرقے کے مطابق کیا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے مولوی حاکم ہے، قرآن محکوم ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا ہے، زندہ مثال دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو بھائی قرآن کے مطابق مذہب بنانا ہے، نہ کہ جو تمہارا مذہب ہے اسی کے مطابق قرآن کو تم نے بدلنا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر اہل حرام بے توفیق۔ تو ایک قرآن ہے، ایک ترجمہ قرآن ہے۔ جو ترجمہ ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جو قرآن ہے وہ ہے اللہ کا کلام، باقی جو ترجمہ ہے وہ ہے مولوی صاحبان کا کلام۔ قرآن ایک ہے، ترجمے 73 ہیں، تو وہ راز سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، وہ بھی کہتے ہیں میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، 73 کے 73 فرقے دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو قرآن سے ثابت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام مولویوں کے مذہب ترجموں سے ثابت ہیں، مذہب شیعہ قرآن سے ثابت ہے۔ باقی تمام مذاہب قرآن سے نہیں ترجموں سے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمے ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق کر رکھے ہیں۔ جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ صرف ایک مذہب ہے اور وہ ہے مذہب شیعہ۔ پہنچ گئی بات؟ چپ دلیل ہے کہ بات پہنچ گئی ہے۔ مذہب شیعہ ترجمے سے نہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اب آپ کا حق بنتا ہے سوال کرو مجھ سے کہ نبی صاحب ترجمے سے 72 ثابت، قرآن سے صرف ایک ثابت، تو اب قرآن کی وہ آیت ذرا پڑھ کے دکھاؤ نا جس آیت کے اندر ترجمہ نہیں کرنا، آیت پڑھنی ہے، آیت سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ جس آیت میں اللہ نے مذہب شیعہ کو بیان کیا۔ سوال کرنا تمہارا حق ہے نا، سوال کرنا تمہارا حق ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نالائن کا صدقہ جواب دینا نجمی کا حق ہے۔ تو اب جواب ہو جائے نا، کیونکہ گفتگو بہت دور تک جا رہی ہے، تو جواب سنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف ہے، سب کو ہے، کیا تعارف ہے ان کا؟ سال بعد ان کے نام پہ قربانی کا گوشت سب کو مل جاتا ہے، بڑا تعارف یہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ شولڈر پہ خلت کا، نبوت کا، رسالت کا، امامت کا پھول لگا ہوا ہے، سر پر شیخ الانبیاء کا تاج سجایا ہوا ہے۔ توحید کی محبت میں جس نے آگ میں چھلانگ لگائی، اپنے رب کی محبت میں بیٹے کی قربانی پیش کی۔ شیخ الانبیاء، خلیل اللہ، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو ابراہیم کے علاوہ کسی اور نسل سے آیا۔ کوئی نبی نہیں آیا جو کسی اور نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی آیا ہے وہ آپ کی
نسل سے. یہ اعزاز سمجھ میں آ گیا نا کتنی بڑی شخصیت ہے. جناب ابراہیم کی شخصیت دیکھنے کے بعد جو بڑا بندہ ہو نا لوگ اس کے ساتھ تعلق داری جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں کوشش کر رہا ہوں محمد صابری کے ساتھ تعلق بنانے کی مگر لفٹ نہیں کر رہا. تو بڑے آدمی کے ساتھ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے تعلق بنانے کی. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی موبائل کے اندر اگر زرداری صاحب کا فون ہو نمبر ہو آپ کے موبائل میں تو جس کے موبائل میں زرداری کا فون نمبر ہو وہ تو کسی ہاتھ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, ان کے ساتھ تعلق ہو. تو جناب ابراہیم کی شخصیت اس سے بڑی شخصیت پھر کوئی ہے ہی نہیں. تو تعلق بنانے کے لیے یہودیوں نے کہا وہ ہمارے مذہب کا پیروکار مرشد ہے, ہمارے مذہب کا رہبر ہے. نصارہ نے کہا وہ ہمارے مذہب کا رہبر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کا رہبر ہے, یہودی تھا, مذہب یہودی تھا. نصارہ نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے مذہب کا رہبر ہے, اس کا مذہب نصرانی تھا. تو جو لوگ یہودی علماء پہ اعتبار کرتے تھے وہ اعتبار کرتے ہوئے سمجھنے لگے کہ ابراہیم یہودی اور مذہب تھے. جو نصرانی علماء پہ اعتبار کرتے تھے وہ سمجھنے لگے کہ ابراہیم کا دین و مذہب نصارہ تھا. تو اللہ نے پھر دنیا کو یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ ابراہیم کا دین کیا تھا آواز دے کر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفاً مسلما. ترجمہ نہیں کریں, کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا آپ نقفی ذمہ دار نہیں. محمد وآل محمد صلوات. تو ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم ہمارے مذہب کا رہبر ہے. تو اللہ نے جناب ابراہیم کے دین کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیان بلا نصرانیان بل کان حنیفاً مسلمان. ایک آیت کے اندر یہ حوالہ ہے ابراہیم کے دین کا. پھر دوسری آیت کے اندر اللہ نے جناب ابراہیم کے مذہب کا تعارف فرمایا ہے. فرمایا انا من شیعت ہی ابراہیم. اب ان دونوں آیات کو ملا دو, نتیجہ یہ نکلتا ہے دین ابراہیم کا اسلام تھا, مذہب ابراہیم کا شیعہ تھا. بلند سے بلند ترین صلوات. تو اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم کا دین بھی بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی بیان کیا ہے. تو جو اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم کا دین و مذہب بیان کیا ہے وہی ہمارا مذہب ہے, وہی ہمارا نہیں. بات ہے نہیں, مزید اس کے اندر تشریح کی ضرورت ہے. جس وقت اللہ کے نبی نے کعبے کی تعبیر مکمل فرما, کھانا کعبہ مولوی صاحبان کی نماز کے لیے مکمل ہو گیا, اور اگر خدا نہ خواستہ جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا کعبہ تعمیر نہ فرماتے تو مولوی صاحبان سنتا ہی نیاز لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے. ٹھیک ہے نا, کوئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں کی نماز پڑھنا مجبوری ہو. ماشاءاللہ جی. تو جب کھانا کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی میرے کمیر صاحب, اللہ نے فرمایا میرے خلیل مزدوری کی ہے تو اجرت مانگ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا فرمایا مالک اجرت صرف اتنی مانگتا ہوں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اجرت اتنی عطا فرما دے, سب سے پہلے تو ہم دونوں کو
آپ نہ مسلمان قرار دے اور پھر ہمارے جانے کے بعد ہماری ذریت کے اندر ومن ذریتنا اور ہماری ذریت کے اندر بھی کیا کر امتان مسلمتان ایک مسلمان جماعت کا تسلسل قائم رکھ. اب اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے ومن ذریتنا. توجہ فرمایا نبی نے یہ نہیں کہا ومن امتنا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری امت کے اندر ایک مسلمان جماعت کا تسلسل قائم رکھا، بلکہ فرمایا میری ذریت کے اندر مسلمان جماعت کا تسلسل قائم رکھا. تو امت کا مسلمان اور ذریت کا مسلمان ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو امت کا مسلمان ہوتا ہے نا یہ کبھی ادھر ادھر کبھی ادھر. امت کا مسلمان کبھی کافر کلمہ پڑھ لیا مسلمان. جو ذریت کا مسلمان ہے اسلام اس کے بلاد میں چلتا ہے. نبی نے فرمایا وہ میری ذریت ہے نا، میری ذریت کے اندر یعنی جس کے اندر میرا بلاد چلے اسی کے اندر اسلام چلے. تو نبی نے جو دعا مانگی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ میری امت میں ایک مسلمان جماعت کا تسلسل قائم رہا، بلکہ فرمایا میری ذریت کے اندر ایک مسلمان جماعت کے تسلسل کو قائم رکھ تاکہ جہاں تلک میرے خون اور میری نسل کا سلسلہ جائے اسلام جائے. نہیں واضح نہیں کر سکتا، بہت کم پڑا تھا اور واضح نہ ہو بات تو پھر نجفی کی کتابت کا فائدہ کیا ہے؟ نجفی آتا ہی پیغام کے لیے، نعرے تو آپ روز آتا رہتا ہے نا. بسم اللہ جی بسم اللہ. میں نے کبھی آپ کو زحمت نہیں دیا کہ نعرہ لگایا کرا. ہاں گزارش کرتا ہوں کہ سلوات کا پڑھنا بھی ثواب ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. تو مسلمان دو ہیں، ایک ہے ذریت کا مسلمان اور ایک ہے امت کا مسلمان. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ذریت کا مسلمان ہوتا ہے یہ فطرتی مسلمان ہوتا ہے اور جو امت کا مسلمان ہوتا ہے یہ کنوارڈ مسلمان ہوتا ہے. فطرتی مسلمان اور کنوارڈ مسلمان، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بھائی صاحب جو لوگ روزانہ کی بیس پر کافی پیتے ہیں ذرا وہ توجہ فطرت سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں جو روزانہ چائے پیتے ہیں. جو نہیں پیتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، مگر یہ کہ وہ ہدف ہے. چائے کو میٹھا بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ چینی کی. پرانے وقت میں گڑ کی. ٹھیک ہے. تو چائے میٹھا کرنے کے لیے ضرورت ہے کس چیز کی؟ چینی کی ضرورت ہے، گڑ کی ضرورت ہے. چائے کے اندر چینی ملانے سے پہلے، گڑ ڈالنے سے پہلے چینی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بولو ذرا. ٹھیکی. گڑ ڈالنے سے چینی ملانے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیکی. جب اس کا رشتہ چینی کے ساتھ گڑ کے ساتھ جڑ جائے پھر کیا ہو جاتی ہے؟ میٹھی. اس کا مطلب ہے کہ چائے دو حالات سے گزرتی ہے. ایک حالت اس کی وہ ہے گڑ کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے پہلے، اور ایک حالت وہ ہے گڑ سے رشتہ جوڑنے کے بعد. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ بھئی گڑ کو میٹھا کرنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟
کبھی آپ نے گول میٹھا نہیں کیا؟ کیوں؟ میٹھا ہوتا ہے اس لیے کہ گڑ میٹھا ہوتا ہے اور یہ مٹھاس اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ واہ ماشاءاللہ جب سے یہ وجود میں آیا ہے، جب سے یہ تخلیق ہوتا ہے، اپنی مٹھاس کی فطرت پہ قائم ہے۔ تو گڑ کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ہے فطرتی مٹھاس، چائے کے اندر جو مٹھاس ہے وہ فطرتی نہیں ہے، وہ اس نے کہیں سے لی ہے۔ جو چیز کہیں سے لی جائے وہ دو حالات سے گزرتی ہے۔ تو گڑ نے میٹھا بنانا ہے، چینی نے میٹھا ہونا ہے۔ جس نے میٹھا ہونا ہے یہ دو حالات سے گزرتا ہے۔ گڑ ملانے سے پہلے اس کی حالت اور ہے، ملانے کے بعد حالت اور ہے، لیکن جس نے اس کو میٹھا بنانا ہے اس کی ایک ہی حالت ہے اور وہی اس کی فطرت ہے۔ جب سے وجود میں آیا ہے اسی اپنی ایک ہی فطرتی حالت میں قائم ہے، وہ دو حالتوں سے نہیں گزرتا ہے۔ ایک ہے ذریت کا مسلمان، ایک ہے امت کا مسلمان۔ جو ذریت کا مسلمان ہے یہ ہے فطرتی مسلمان، جو ہے امت کا مسلمان یہ ہے کنورٹ مسلمان۔ فطرتی مسلمان کا سلسلہ آدم سے شروع ہوتا ہے، جہاں تلک جاتا ہے اس کی ایک ہی حالت ہے، فطرت اسلام پہ قائم رہتا ہے۔ اور جو امتی مسلمان ہے وہ کنورٹ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد پاک ہے مسلمان۔ کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو کنورٹ ہے یہ دو حالات سے گزرتا ہے، اور جو فطرتی مسلمان ہے یہ دو حالات سے۔ آدم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے فطرتی مسلمان کا۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے جناب؟ مشرقی پاکستان والے بھی بول پڑو یار، فطرتی مسلمان کہاں سے شروع ہے؟ جناب آدم مسلمان ہوئے کہ کس کا کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کوئی جواب ہے؟ کلمہ پڑھ کے نہیں ہوئے مسلمان، تو پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ بھئی کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے تو کیسے ہو گئے؟ جی فطرتی مسلمان تھے، اللہ نے ان کو پیدا ہی مسلمان کیا تھا۔ تو فطرتی مسلمان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آدم سے شروع ہوتا ہے۔ فطرتی مسلمان کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا آغاز نبی پاک سے نہیں ہوا، نبی پاک سے پہلے بھی دھرتی پہ مسلمان موجود تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی سے پہلے بھی آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو دعوت اسلام دی، تو اسلام آپ کے اعلان نبوت سے شروع نہیں ہوا، اسلام آدم سے شروع ہوا ہے۔ جب اسلام آدم سے شروع ہوا ہے تو پھر ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی اس دھرتی پہ مسلمان موجود تھے، اور جو مسلمان تھے وہ فطرتی مسلمان تھے۔ فطرتی مسلمان دو حالات سے نہیں گزرتا۔ فطرتی مسلمان کی ایک ہی حالت ہے۔ تو نبی کے جو آباء و اجداد ہیں جناب ابراہیم تک اوپر کا جو سلسلہ چلا جائے وہ سارے ملت ابراہیمی پہ چلتے تھے، وہ ابراہیمی ملت و شریعت کے پیروکار تھے، اور وہ ملت ابراہیمی اور ذریت ابراہیمی کے تحت فطرتی مسلمان تھے۔ آپ کہو گے نجوی صاحب تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے بھی مسلمان موجود تھے، اور نبی کے آنے سے پہلے جو مسلمان موجود تھے وہ فطرتی مسلمان تھے، وہ ملت ابراہیم کے پیروکار مسلمان تھے؟ دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو نجوی کی دلیل فقط اتنی ہے، دنیا کا ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دنیا کا ہر انسان اپنا نکاح اسی مذہب کے مطابق پڑھواتا ہے جس مذہب کا وہ پیروکار ہوتا ہے۔ سنی مذہب کا مسلمان اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھواتا ہے، شیعہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھواتا ہے، ہندو اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھواتا ہے، سکھ اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھواتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھواتا ہے۔ انٹرنیشنل قانون ہے، دنیا کا ہر انسان نکاح اسی مذہب کے مطابق پڑھواتا ہے جس مذہب کا وہ پیروکار ہوتا ہے۔
خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے ابو طالب نے ملت ابراہیمی کے مقام میں نعرہ حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور کا جو نکاح ہوا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے اعلان کب فرمایا 40 سال کی عمر مبارک نکاح آپ کا کب ہوا ہے 25 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت سے 25 سال پہلے مولوی کے عقیدے کے مطابق 40 سال بعد نبی بنے ہمارے عقیدے کے مطابق 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا روایت جو پسند ہے مولوی سے مان مگر ماننا پڑے گا جس مسلک کے مطابق نبی کا نکاح پڑھا گیا ہے اعلان نبوت سے پہلے نبی کا وہی مذہب تھا نبی کے والدین کا بھی وہی بنی تو ایک ہے فطرتی مسلمان اور ایک ہے کنورٹ مسلمان جو کنورٹ مسلمان ہے یہ تو حالات سے گزرتا ہے کبھی کافر آئے تو پھر کبھی مسلمان ہے کبھی نجس ہے تو پھر کبھی پاک ہے جو فطرتی مسلمان ہے وہ آدم سے لے کر آج تک کہہ رہا ہوں بھئی آج تک کہہ رہا ہوں سید شہنشاہ نبی آج تک کہہ رہا ہوں قسم سے آج تک فطرتی مسلمان آج تک ایک ہی حالت سے گزرا ہے وہ دو حالات سے نہیں گزرا نہیں نفی دلیل نہ دے تو پھر علم رسول کے باب سے جو بھیک ملی ہے وہ میں نے جیب میں ڈال کے گھر تھوڑا لے کے بھائی لے لو زندگی کا پتہ نہیں ہے لے لو آج 50,000 ہاں آج تک کہہ رہا ہوں آدم سے لے کے آج تک کہاں سے گنتی شروع کیا ہے آدم سے کہاں تک آج تک اور گارنٹی دے رہا ہوں قیامت تک کی کس سلسلے کی گارنٹی دے رہا ہوں فطرتی مسلمان دو حالات سے نہیں گزرتا ایک ہی حالت سے قائم رہتا ہے اور سلسلہ فطرتی مسلمان کا آج بھی دنیا میں اس دھرتی پہ موجود ہے دلیل سنو سید شہنشاہ نقوی صاحب سے میرا سوال یہ ہے قبلہ آپ کب مسلمان ہو گئے سید سے سوال ہے کیا سوال ہے میرا کب مسلمان ہو گئے تو اس کب کے جواب میں کوئی زمانہ کوئی وقت کوئی 2-4 کچھ کا حوالہ دے سکتے کوئی مولوی چلو دے لے کوئی نہیں دے سکتا دنیا کے ہر مسلمان سے کلمے کا سوال کر سکتے ہو اسے پوچھ سکتے ہو قبلہ آپ کب سے مسلمان ہیں تو دنیا کا ہر مسلمان جواب دے گا 2 پوچھتے پہلے 4 پوچھتے پہلے 8 پوچھتے پہلے 10 پوچھتے پہلے تو دنیا کے ہر مسلمان سے کلمے کا سوال ہو سکتا ہے اور وہ جواب میں آپ کو بتا بھی سکتا ہے کہ میں آج سے کتنا عرصہ پہلے ہمارے خاندان نے اسلام کو قبول کیا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کا ہر مسلمان کنورٹ وہ حالات سے گزرتا ہے لیکن آپ سید سے کلمے کا سوال نہیں کر سکتے ہو کیوں اس لیے کہ سید کا تعلق اس خاندان سے ہے جو فطرتی مسلمان ہے جو ایک ہی حالت میں قائم اور دائم ہے 2 حالات سے نہیں گزرتا ہے تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ایک سید سے آپ کلمے کا سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کب سے مسلمان ہو کیوں اس لیے کہ آج کے سید کا تعلق اس خاندان سے ہے جو فطرتی مسلمان ہے اور آج کا سید 14 صدیوں کے بعد میرے مولا کی اولاد میں سے ہے مولوی صاحبان نجوی کا سوال اتنا ہے عقل سے بڑی داڑھی رنگے دنیا کو تو کہہ رہا ہے کلی باپ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 14 صدیوں کے بعد علی کی اولاد سے تجھے کلمے کے متعلق سوال کرنے کا حق نہیں ہے علی کے باپ سے سوال کرنے کا حق ہے تو سید شہنشاہ نقوی سے لے کر
جناب آدم تک یہ سلسلہ یہ تسلسل کہیں بھی ٹوٹا نہیں ہے. اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ سید نہیں ہے. کیا بات. وہ پھر سید ہے تو پھر آدم تک سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. تو آج تک فطرتی مسلمان کا سلسلہ باقی ہے اور اللہ نے یہ گارنٹی دے رکھی ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. تو مسلمان دو ہیں, ایک ہے فطرتی مسلمان اور ایک ہے کنورٹ مسلمان. جو شیعہ مذہب ہے نا یہ فطرتی مسلمان کا مذہب ہے اور جو دین اسلام ہے یہ فطرتی مسلمان کا دین. جو نہیں فرمایا شیعہ مذہب کنورٹ لوگوں کا مذہب نہیں ہے. شیعہ مذہب کن کا مذہب ہے؟ جو فطرتی مسلمان ان کا مذہب ہے. تو ہم نے مذہب ان سے لیا ہے, بنایا نہیں ہے. ہم نے مذہب قرآن سے لیا ہے, ترجمے مذہب کے مطابق بنائے نہیں ہیں. تو ہم نے اور باقی مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ ہم نے مذہب لیا ہے کن سے؟ جو فطرتی مسلمان ہے. میرے نبی کی آل فطرتی مسلمان ہے. ہم نے آل نبی سے دین لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرتی مسلمان ہے. ہمارے علاوہ باقی جو 72 کے 72 مسلمان ہیں انہوں نے صحابہ کرام سے دین لیا ہے. صحابہ کرام کنورٹ مسلمان. ہمارا مذہب آل نبی کبھی باقی ہمارے جو محترم بھائی ہیں ان کا مذہب صحابہ کرام کا مذہب ہے. ہم کو جو اچھا لگا ہے جو صحیح لگا ہے ہم نے وہاں سے دین لے لیا. جو تم کو صحیح لگا تم نے وہاں سے دین لے لیا. ہم نے تم کو کچھ نہیں کہا ہے تو تم ہمارے معنی لگتے ہو کہنے کے لیے ادھر سے لو ادھر سے نہ. میرے خیال تم مامے کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہو, ابے کے سارے کو ماما کہتے ہیں. ان کو جو اچھا لگا ہے انہوں نے وہاں سے لے لیا اور ہم کو جو اچھا لگا ہے ہم نے وہاں سے لیا. تو ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں. یہ جو ہم پر ایک تہمت ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ہم صحابہ کرام کو قسم سے مانتے ہیں. بھئی باپ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کا احترام واجب ہے. بیٹا بی اے پاس ہو باپ ان پڑھ ہو تو کیا مطلب ہے کہ ان پڑھ باپ کا احترام واجب نہیں ہے؟ بھئی تم جو مطلب بان گئے ہو اور باپ ان پڑھ ہو تو کیا پھر احترام واجب نہیں ہے؟ باپ ان پڑھ ہو تو بھی بیٹے پر اس کا احترام واجب ہے. لیکن شراب ملے کر پھر باپ سے کہو کہ کیوں نہ ذرا اس کا ترجمہ بھی کہا. تو آپ علم باپ سے نہیں لے سکتے ہو. احترام واجب ہے تو باپ کو باپ مانتے ہو احترام کرتے ہو مگر علم باپ سے نہیں لے سکتے. ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں مگر دین صحابہ کرام سے نہیں لیتے. دین نہ لینا اور بات ہے, نام ماننا اور بات ہے. مولوی نے یہ فراڈ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے ہمارے متعلق کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں دین نہیں لیتے. مولوی یہ بات کبھی نہیں بتائے گا کہ بھئی شیعہ دین نہیں لیتے, مانتے ہیں. کیا بات ہے. اگر مولوی یہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ مانتے ہیں مگر دین صحابہ سے نہیں لیتے, اگر یہ بات لوگوں کو بتا دیتا تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. لیکن مولوی یہ بات کبھی نہیں بتائے گا. کیوں کہ مولوی جانتا ہے کہ جس دن میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ شیعہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں مگر دین صحابہ سے نہیں لیتے, دین صرف آل نبی سے لیتے ہیں, تو پھر سوال کریں گے, لوگ پوچھیں گے کہ صحابہ کرام سے تو جو مولوی صاحب ہم کو یہ پان بھر بھر کے دین کی دے رہا ہے یہ شیعہ کیوں نہیں ہے؟ سوال پوچھیں گے تو اس لیے مولوی سے صحیح لائن میں نہیں آ رہا, اس نے ایک دوسری لائن اختیار کی. یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. بھائی ہم مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں مگر ان سے ہم دین نہیں لیتے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ سنو، پیغام مکمل کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر پھر موبائل سے کھیلتے رہنا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے، صرف آل نبی سے دین لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت کسی نے کاغذ و قلم دینے سے انکار کیا تھا تو نبی پاک نے فرمایا تھا لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ دوسرا ہادی میں اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ کرام کو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ تو نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ دوسرا ہادی اپنی آل کو چھوڑا ہے، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا ہے۔ نبی نے اپنی آل کے متعلق کہا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ نبی نے اپنی آل کے بارے میں کہا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح میری اہل بیت سفینہ نجات ہے۔ اہل بیت کو سفینہ نجات قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو نہیں۔ صحابہ کرام پر واجب ہے نماز کے اندر نبی کی آل پر درود پڑھنا، نبی کی آل پر واجب نہیں ہے، صحابہ پر درود پڑھنا۔ صحابہ کرام پر واجب ہے آل کی نالائن سے بھی کرنا، نالائن غلامی کرنا، آل پر واجب نہیں ہے، صحابہ کی غلامی کرنا۔ بھئی صحابی جتنا بھی خوبصورت چٹا سفید ہو پھر بھی پسینہ ہے نبی کا، آل نبی کا خون ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحابی نبی کی جھوٹی چیز کھا سکتا ہے، کھلا نہیں سکتا ہے، اور زبان رسالت چوس کر قربان چاہنے کا شرف صرف آل کو حاصل ہے، صحابہ کرام کو نہیں۔ اور قیامت کے دن صحابہ کرام محتاج ہیں نبی کی آل کی شفاعت کے، آل نبی صحابہ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ اور نبی پاک نے اپنی تبلیغ اسلام کی اجرت اپنی آل کی مودت کو قرار دیا ہے، صحابہ کرام کی مودت کو آجر رسالت قرار نہیں دیا۔ اب چونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، اگر ساری باتیں یہاں پہ میں بیان کرتا رہوں گا تو نتیجہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام صرف ہم آل سے ہی لیں، آل سے ہی دین لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کو مانتے ضرور ہیں مگر دین ہم ان سے نہیں لیتے۔ عزادارو، جعفر صادق کا جرم صرف اتنا تھا کہ نانے کے دین کا مبلغ بنا۔ میں قربان جاؤں، نانے کے دین کا مبلغ تھا جعفر صادق، اس کے سوا سید کا کوئی اور جرم نہیں۔ آج 25 شوال ہے، آج اس امام کی شہادت کا دن ہے جس کی تبلیغ کی وجہ سے دنیا ہمیں جعفری کہتی ہے۔ جنازے میں دستور ہے دور دراز سے مہمان آیا کرتے ہیں۔ آج اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اس کے غصے کے لیے بھی دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی خراسان سے، کوئی بقیہ سے، کوئی قم سے، کوئی بغداد سے۔ قربان جاؤں، آج کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے وہ امام بھی آیا ہوا ہے جس کے زنجیر مرنے کے بعد بھی نہیں اترے۔ رونے کے لیے دفن دیتے ہیں، محبت بلاتی ہے۔ ذاکر کی پڑھائی کوئی کمال نہیں ہے، محبت خود بخود انسان کو اس درد کو محسوس کرتی ہے جن سے محبت ہو۔ میں قربان جاؤں، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت پر ظلم کی ظاہر ملی ہے میرے مولا کو۔ جب زہر مل گئی نا، امت کی توقع یہ تھی، چونکہ زہر بہت شدید تھی، توقع یہ تھی کہ ملتے ہی زہر
سید کی شہادت ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے گا ہمارے جرم کا، مگر تقدیر کا کرنا یہ ہوا کہ زہر ملنے کے بعد سید 6 دن تک بستر بیماری میں رہے۔ جب زہر ملنے کے بعد میرے مولا 6 دن تک مسلسل زہر کی وجہ سے بیمار رہے، اور زہر کی وجہ سے جو توقع تھی امت کی کہ زہر کی وجہ سے فوراً روح پرواز ہو جائے گی، تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے زہر دیا ہے۔ طبیب آنے لگے، عیادت کرنے والے آنے لگے، حکومت کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے جرم کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ پریشان ہوئے ہیں، بیماری کی وجہ سے جعفر صادق گھر سے باہر نہیں آتے تاکہ تلوار کے ساتھ حملہ کیا جا سکے، اور جعفر صادق کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے مولا کے 6 بیٹے جوان۔ حصول المہمہ نے روایت لکھی ہے کہ میرے مولا کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو اپنے بھائیوں سے چھوٹی۔ گورنر مدینے نے پیغام بھیجا حاکم بغداد کو کہ زہر میں وہ اثر نہیں کیا ہے جو توقع تھی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پردہ فاش ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر صادق کو ہم نے زہر دیا ہے۔ اس لائن نے حکم دیا ہے رات کی تاریکی میں، معاف کرنا لفظ بڑا سخت ہے لیکن مجبوری ہے، پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں، یہ لائن آرڈر دے کے کہتا ہے رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، جعفر صادق کے گھر کو اتنا جلا دو کہ سید اندر جل کے مر جائے۔ اندھیرے کی وجہ سے ایک تو پتہ نہیں چلے گا کہ آگ کس نے لگائی ہے، اور دوسرا ہمارے وہ زہر والے جرم کے اوپر بھی پردہ پڑ جائے گا۔ عزادارو معاف کرنا، تاریخ کے الفاظ ہیں، امت نے 30 بار بطول کے گھر کو آگ لگا۔ یہ ذاکری نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق ہے۔ 3 بار نبی زادی کے گھر کو امت میں جلایا ہے۔ پہلی بار جب نبی زادی دروازے کے اندر کھڑی تھی، ملتے کر کے کہہ رہی تھی مسلمانوں اس دروازے کا حیا کرو، نبیوں کا سلطان بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا، کائنات کا سلطان نبی آیت تطہیر پڑھ کے جب تک اجازت نہ لے لیتے نبی اندر نہیں آتا۔ میں اتنی بڑی پردہ دار ہوں، میرے پردے کا حیا کرو۔ مسلمانوں نے بطول کے دروازے کا حیا نہ کیا، بطول ذاتی ملتے کرتی رہ گئی، مسلمانوں نے دروازے کو جلا دیا۔ دوسری بار امت نے بطول کے گھر کو شام غریبہ کے وقت جلایا۔ عزادارو جب شام غریبہ کے وقت امت نے آل نبی کے گھروں کو آگ لگائی ہے، منظر یہ تھا کوئی بجھانے والا بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں، جلتے جلتے آگ خود بجھ گئی۔ جلنے کے لیے جب کچھ نہ بچا تو خود آگ بجھ گئی آگ۔ تیسری مرتبہ امت نے آل نبی کی گھر کو جلایا ہے، جعفر صادق کے گھر کو رات کی طریقے میں جلایا۔ جب گھر کو آگ نے ہر طرف سے لپیٹ دیا نا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مستورات جلتے ہوئے کمروں سے، جلتے ہوئے حجروں سے صحن میں بہر آئی ہیں، چادریں جل گئیں، سامان جل گیا ہے۔ جعفر صادق صحن میں جب دیکھا پردے داروں کے سروں سے چادریں نہیں ہیں، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہے، ہر طرف سے گریا اور بین بلند ہو رہے ہیں۔ میرے مولا نے آسمان کی طرف رخ بلند کر کے کہا میرے مالک بہر بے حیا مسلمان ہیں، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، پردے داروں کے سروں پر چادر نہیں ہے، میرے مالک میں جعفر صادق ہوں، کوئی زین العابدین نہیں ہوں، میرے مالک میں یہ بڑی امتحان برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میری پردے داروں کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے آگ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا وَلَا ابْنَ ابراہیم خلیل اللہ، میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں جس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میرے مولا نے جب آگ کو حکم دیا جہاں پہ قدم رکھا آگ خاموش ہو گئی، قدموں کے ساتھ میرے مولا آگ بجھا رہے تھے۔ یا اتنے میں میرے مولا نے دیکھا کہ ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، میری مولا کی صرف ایک ہی شہزادی ہے،
तारीख ने लिखा है कि इसका नाम उम्मे फरवा है और बाद तारीखों ने लिखा है उस शहजादी का नाम फातिमा है। मेरे मौला के एक सहाबी हैं जिसका नाम है अबू बसीर। काफी अरसे के बाद अल्लाह ने उस अबू बसीर को बेटी अता फरमाई, तो मौला को वो खुशखबरी देने के लिए आया, मौला अल्लाह ने बड़ी मुद्दत के बाद मुझे साहिब औलाद कर दिया है। मौला ने फरमाया अपनी बेटी का तूने नाम क्या रखा है? अबू बसीर कहते हैं मौला मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। मेरे मौला अबू बसीर मेरे हुक्म को ये पैगाम पहुंचा दो, अपनी बेटियों का नाम फातिमा जरूर रखो, लेकिन अगर किसी का नाम फातिमा हो तो मेरी नसीहत याद रखना कभी अपनी बेटी को तमाचा नहीं। मेरे मौला की शहजादी का नाम एक रिवायत के मुताबिक फातिमा, दूसरी रिवायत के मुताबिक नाम उम्मे फरवा है। दूर से मेरे मौला ने देखा हुजरा जल चुका है, शहजादी का सर पे चादर नहीं है, डरी हुई आग से शहजादी रोती हुई दौड़ के बाहर आई है। मेरे मौला ने दूर से आवाज देकर फरमाया बनैया एलैया, बेटा मेरी तरफ आओ। शहजादी करीब आई, मेरे मौला ने सीने से लगा के हौसला दिया है। जब शहजादी को हौसला आ गया ना तो अचानक बेटी की शहजादी की नजर पड़ी, मेरी मौला के आंखों में आंसू जारी थे। जब बाबा को रोते हुए देखा ना शहजादी रोता हुआ देख के बाबा से सवाल करके कहा बाबा आग से डर तो नहीं गई हूँ मगर रो आप रहे हैं। मेरे मौला ने रो कर फरमाया शहजादी मुझे रोता हुआ देख कर मुझे कोई मंजर याद मैं कुर्बान मेरी शहजादी तुझे रोता हुआ देख के मुझे कोई मंजर याद आ गया है, लेकिन तू खुशकिस्मत है, तेरा बाबा सलामत है, तुझे तसल्ली देने वाला हौसला देने वाला तुम्हारा तेरा वारिस मौजूद है। लेकिन जिस शहजादी का मंजर मैं देख रहा हूँ उसके सर पे चादर नहीं थी, खैमे के अंदर आग लगी हुई थी, बहर जाती तो बेपर्दा मुसलमान मौजूद थे, अंदर रहती तो जल के मर जाती। सिर्फ सर पे चादर ही नहीं उसके कानों से खून जारी था। शहजादी रो कर कहती बाबा हो सकता है उसकी चादर जल गई होगी मगर उसके कानों से खून क्यों जारी था? मेरे मौला रोकर फरमाते हैं चादर जल नहीं गई थी, जलने से पहले एक मुसलमान ने शहजादी की चादर को लूट लिया था। जब चादर लुट गई तो शहजादी के कान बेपर्दा हो गए और शहजादी के जब कान बेपर्दा हो गए शहजादी को दूर उतारना नहीं आते थे, उस जालिम ने उतारने की तकलीफ नहीं की थी। इस अंदाज में दूर उतारे, दूर उतर गए, कान जख्मी हो गए। छोटे छोटे हाथ जोड़ के बाबा से भैया सज्जाद की खिदमत में आ गए। शरीयत का मसला पूछ के कहते हैं सज्जाद शरीयत का मसला बता, सर पे चादर नहीं है, जल के मरना है कि बाहर चले जाए? आजादारों जलते हुए घर के अंदर मेरे मौला ने अपनी अहल बैत को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे मौला ने फरमाया वक्त थोड़ा रह गया, फिर मैदान महशर में मिलेंगे और मुझसे विदा कर लो। मेरे मौला के खानदान के जितने लोग घर के अंदर मौजूद थे एक एक करके सब मेरे मौला को अलविदा करने के लिए एक एक विदा कर चुके। जब बारी आई मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, बगदाद के कैदी इमाम की जब बारी आई ना विदा करने की, मेरे मौला ने अपने सर से इमामा उतार के मौला इमाम मूसा काज़िम के सर पे दस्तार इमामत रखी। रखने के बाद मेरे मौला ने फरमाया मूसा काज़िम अगर तकलीफ न समझे तो एक बार अपनी पोश से कमीज हटाओ। मूसा काज़िम ने पोश से कमीज हटाया। जब मेरे मौला ने कमीज हटाया पोस्ट पर मेरे मौला ने मूसा काज़िम के बोसे देना शुरू किए। बोसा देने के बाद रोकर मेरे मौला फरमाते हैं अरमान यही है अपने दादा ज़ैनुल आबिदीन की तरह नफीस होता है किस्मत में ज़रूर। तारीख ये कहती है कि मेरे मौला ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अबा का दामन मेरे मौला ने अपने मुंह पर लिया। कुछ देर के लिए मेरे मौला खामोश हो गए। मेरे मौला के खानदान ने अहल बैत ने समझा कि रूह परवाज़ कर रही है। कुछ लम्हे के बाद मेरे मौला ने अबा का दामन अपने चेहरे से हटाया। अबा का दामन चेहरे से हटाने के बाद अपनी अहल बैत की तरफ मुखातब होके मेरे मौला ने फरमाया मेरे हुक्मदारों को मेरा पैगाम पहुंचा देना। मेरा आखिरी पैगाम फकत इतना है ला तनाल शफाअत ना मन इस्तखब्बा बिसलात, जो नमाज को मामूली समझेगा उसे हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी।
سيعلم الذين زلنا عليهم